حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں ساحل پر تھا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے مجھے بلایا۔ میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا۔ اس نے جواب دیا، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، پھر کہنے لگا، اے اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے میرے پاس آنے میں بہت دیر لگائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ میں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم و عمل کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اے ابو جعفر منصور، سوچ سمجھ کر بات کرو، اور جو میں کہوں اس سے غفلت میں نہ رہو۔ ابو جعفر نے کہا، میں تو خود آپ سے کچھ سیکھنے کا متمنی ہوں، پھر بھلا میں کیوں کر آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہ دوں گا؟ میں نے اسی لیے تو آپ کو بلوایا ہے کہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ سیکھوں۔ میں نے کہا، اے خلیفہ منصور، تم علم کی باتیں تو سنتے ہو لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ سن کر ربیع نے میری طرف تلوار اٹھائی اور غصے کا اظہار کیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے ربیع کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اے ربیع، یہ علم کی مجلس ہے، عقوبت یعنی سزا وغیرہ کی مجلس نہیں۔ جب میں نے خلیفہ کی یہ بات سنی تو میری ڈھارس بندھی۔ پھر میں نے کہا، اے ابو جعفر منصور، نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی دینی نصیحت آئے تو بے شک وہ اللہ عز و جل کی جانب سے اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر وہ اس نصیحت کو قبول کرے اور شکر ادا کرے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ نصیحت اللہ عز و جل کی جانب سے اس بندے کے خلاف حجت ہوگی اور اس شخص کے گناہوں میں اضافہ ہوگا اور اللہ عز و جل کی ناراضگی اس پر زیادہ ہوگی۔ اے منصور، حضرت سیدنا عطیہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حاکم اس حال میں رات گزارے کہ اپنی رعایا سے بے خبر ہو تو اللہ عز و جل اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ اے خلیفہ، لوگوں کے دل اس لیے تیرے بارے میں نرم ہے کہ تو اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقربا میں سے ہے۔ اسی قرابت داری کی وجہ سے لوگوں نے تجھے اپنا حاکم مان لیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر بہت رحم و کرم فرماتے، کسی کے لیے اپنے دروازے بند نہ فرماتے اور کسی کو ملاقات سے نہ روکتے، سب سے مشفقانہ رویہ رکھتے۔ جب لوگوں کو کوئی خوشی پہنچتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیتے۔ اے خلیفہ منصور، تمہیں بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ملی ہے، تم ان پر حاکم ہو، تمہیں تو سب کی فکر ہونی چاہیے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، تم صرف اپنی ہی بھلائی کی فکر میں ہو۔ تم پر تو لازم ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ تمہارے بارے میں ظلم و زیادتی کی شکایت کریں گے۔ اے خلیفہ منصور، حضرت سیدنا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں چھڑی سے بلا قصد خراش آ گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا اور فرمایا، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں نے آپ کو معاف کیا۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل بھی کر دیں تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ سن کر حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔
اے خلیفہ منصور، نفسانی خواہشات کی پیروی چھوڑ دو، اپنے نفس کو راضی کرنے کے بجائے خدا عز و جل کی رضا کے طلبگار بنو، اور اس جنت کی طرف رغبت کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، اور جس جنت کے بارے میں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تم میں سے کسی کا ایک کمان پر قبضہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اے منصور، بادشاہی اگر ہمیشہ رہنے والی شے ہوتی تو تجھے ہرگز نہ ملتی۔ جس طرح یہ تم سے پہلوں کے پاس نہ رہی، اسی طرح تمہارے پاس بھی نہ رہے گی، تمہارے بعد کسی اور کو، پھر کسی اور کو، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اے خلیفہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ تمہارے دادا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی کیا تشریح فرمائی؟ ترجمہ کنز الایمان۔ اس نوشتہ کو کیا ہوا؟ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو۔ سنو، انہوں نے فرمایا، اس آیت میں صغیرہ خطا سے مراد تبسم اور کبیرہ خطا سے مراد ضحک یعنی ہنسنا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جو اعمال ہاتھوں اور زبان سے سرزد ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس کے بارے میں بروز قیامت سوال نہ کر لیا جائے۔ اے منصور، تمہارے دور خلافت میں تو کتنے لوگ ظلم و زیادتی کا شکار ہوئے ہیں، تم بروز قیامت کیا جواب دو گے؟ اے خلیفہ، تم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ یہ ذمہ داری جو تجھے سونپی گئی ہے، اگر آسمانوں اور زمین کو سونپی جاتی تو وہ اسے لینے سے ڈرتے اور انکار کر دیتے۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری کو صدقہ کے مال پر عامل مقرر کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ انصاری شخص عامل بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور فرمایا، تجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے کس بات نے روکا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری اس ذمہ داری کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے باوجود تم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس انصاری نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا حاکم بنا، کل بروز قیامت اسے دوزخ کے پل پر کھڑا کیا جائے گا، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے، اور اس وقت اس کے جسم کے تمام اعضاء جدا جدا ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اسے صحیح و سالم کھڑا کیا جائے گا، پھر اس سے حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ نیک ہوا تو اپنی نیکیوں کی بدولت نجات پائے گا، اگر گنہگار ہوا تو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ اس انصاری سے یہ حدیث سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے یہ حدیث کس سے سنی؟ عرض کی، حضرت سیدنا ابو ذر اور حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس ایک کاتب بھیج کر تصدیق کروائی تو ان دونوں حضرات نے فرمایا، واقعی ہم نے یہ حدیث پاک سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، ہائے عمر، اب کون حاکم بنے گا؟ ذمہ داریاں اب کون قبول کرے گا؟ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی قبول کرے گا جس کا چہرہ اللہ عز و جل زمین سے چپکا دے گا۔
حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری یہ باتیں سن کر منصور نے رومال منگوایا اور اپنا چہرہ اس میں چھپا کر زارو قطار رونے لگا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس نے ہمیں بھی رلا دیا۔ اے خلیفہ منصور، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حاکم وہی شخص بن سکتا ہے جو مضبوط عقل والا، صاحب رائے، شرم و حیا کا پیکر اور اللہ عز و جل کے معاملے میں کسی ملامت گو کی ملامت سے نہ ڈرتا ہو۔ پھر فرمایا، حکمران 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ حاکم جو خود بھی گناہوں سے بچے اور اپنے عمال یعنی گورنروں کو بھی گناہوں سے بچائے۔ ایسا حاکم اس مجاہد کی طرح ہے جو راہ خدا عز و جل میں جہاد کرے۔ نمبر 2، وہ حاکم جو خود تو گناہوں سے دور رہتا ہو لیکن اپنے عمال کو برائی سے روکنے میں سستی سے کام لے اور انہیں گناہوں سے نہ روکے، تو ایسا حاکم ہلاکت کے بالکل قریب ہے۔ ہاں، اگر اللہ عز و جل چاہے تو وہ ہلاکت و بربادی سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 3، وہ حاکم جو اپنے عمال کو تو گناہوں سے باز رکھے لیکن خود مرتکب معاصی ہو، تو وہ حتمہ حاکم کی طرح ہے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ برا حاکم حتمہ ہے، یعنی یہ حاکم دوسروں کو تو گناہوں سے بچاتا رہا لیکن خود گناہوں میں منہمک رہا اور ہلاک ہو گیا۔ نمبر 4، وہ حاکم جو خود بھی گناہ کرے اور اس کے عمال بھی گناہ کرے، تو یہ حاکم اور عمال سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ اے ابو جعفر، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت آیا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ قیامت تک جہنم کی آگ بھڑکاتے رہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے دوزخ کے کچھ احوال بیان کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے ابتداءً دوزخ کی آگ بھڑکانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ 1000 سال تک جلتی رہی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک دوبارہ بھڑکایا گیا تو زرد ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ سخت اندھیرے والی ہے، اس کے شعلے اور انگاروں میں روشنی نہیں۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر جہنمیوں کے لباس کا ایک کپڑا بھی زمین والوں پر ظاہر کر دیا جائے تو روئے زمین کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں، اگر جہنم کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے، اور جو بھی اسے چکھے وہ ہلاک ہو جائے، اور جہنم کی وہ زنجیریں جن کا تذکرہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اگر ان میں سے ایک ذرا کے برابر بھی زمین کے تمام پہاڑوں پر ڈال دی جائے تو تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اگر جہنمیوں میں سے کوئی شخص جہنم سے باہر آ جائے تو اس کی بدبو اور جلے ہوئے جسم کو دیکھ کر تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی رونے لگے، اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔
پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر رسولوں کے سالار، دو عالم کے مالک و مختار، بیزن پروردگار، شہنشاہ ابرار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے جبرائیل امین علیہ السلام، تم کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ تم تو روح الامین ہو اور اللہ عز و جل کی جانب سے وحی پر امین ہو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس خوف نے رلایا کہ کہیں میں بھی ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتوں کے نام ہیں، ان کی طرح آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ بس اسی خوف نے مجھے اس مرتبے پر اعتماد کرنے سے روک دیا جو مرتبہ میرا بارگاہ خداوندی عز و جل میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی قرب الہی عز و جل سے دور ہو جاؤں۔ اے ابو جعفر منصور، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، جب میرے پاس دو شخص فیصلہ کروانے آئیں اور میرا دل ان میں سے کسی ایک کی جانب مائل ہو جائے تو مجھے تھوڑی سی بھی مہلت نہ دینا۔ اے ابو جعفر منصور، اللہ عز و جل کے حضور حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا بہت شدید ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم شے تقوی و پرہیزگاری ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کی فرما برداری کے ذریعے عزت کا طلبگار ہو تو اللہ عز و جل اسے عزت و بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کے ذریعے عزت کا طلبگار ہو تو اللہ عز و جل اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اے خلیفہ ابو جعفر منصور، یہ میری طرف سے کچھ نصیحت آموز کلمات تھے، انہیں قبول کر لو۔ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد میں واپس جانے لگا تو خلیفہ نے کہا، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں امیر کی اجازت سے اپنے شہر اور اہل و عیال کی طرف جا رہا ہوں، کیا تم مجھے جانے کی اجازت دیتے ہو؟ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا، جائیے، خوشی سے جائیے، اور میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے نصیحت فرمائی۔ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہی بھلائی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہی مددگار ہے۔ میں اسی سے مدد طلب کرتا، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا نگہبان اور کارساز ہے۔ اے عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے نہ بھولنا اور اسی طرح کی نصیحتیں وقتاً فوقتاً کرتے رہنا۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتوں پر ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا، اے خلیفہ، انشاءاللہ عز و جل میں بھی تمہیں ایسی باتیں بتاتا رہوں گا۔ حضرت سیدنا محمد بن مصعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانے لگے تو خلیفہ منصور نے تحائف اور رقم وغیرہ بھجوائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحائف و ہدایہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنی دینی نصیحتوں کو دنیوی حقیر مال کے بدلے فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے میرے رب عز و جل کی طرف سے ملنے والا اجر ہی کافی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔